الاسم وباطنا صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستو، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے تین مخلوقات پیدا کیے ہیں۔ میں ان مخلوقات کی ذکر کر رہا ہوں جو شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ایسا تو اللہ کی تخلیقات ہزاروں، سمندر کی تہ میں جائے عجیب عجیب اللہ کی مخلوقات آپ کو ملیں گی۔ جنگلوں میں جائے تو حیرت میں ڈوب جاؤ گے، کیا کیا تخلیقات اللہ کے سمندر میں چل رہی ہے۔ روئے زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی کوئی مخلوق رہائش پذیر نہ ہو۔ میں ان مخلوقات کا ذکر کر رہا ہوں جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ اللہ نے تین پیدا کی۔ ایک مخلوق تو وہ ہے اللہ پاک نے جب سے پیدا کیا ہے ان کے دلوں میں، ان کے تصور میں کبھی گناہ کا ایک ادنا سا تصور بھی نہیں ابھرا ہے۔ اللہ کے فرمان بردار مخلوق، اللہ کے نیک مخلوق، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں گئے۔ وہ ہے فرشتے، اللہ کی پیاری تخلیقات، سراسر جنت۔ فرشتوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے یا اللہ اس سے ناراض ہو، کوئی نہیں۔ دوسرا مخلوق وہ ہے جو شعور رکھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود سراسر اللہ کے نافرمان، گوئے نیکی کے قریب سے بھی نہیں ہے۔ وہ ہے شیطان اور اس کی ضروریت، کہ کبھی ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا ہاں کوئی نیکی کرے۔ ان کا بڑا بدبخت، اگرچہ ابو الجن تو نہیں، جنات کا باپ نہیں ہے، جنات میں سے قرآن یہی کہتے ہیں کان من الجن، جنات میں سے۔ عزازیل اس کا نام تھا۔ اور زمین روئے، یہ آسمان کی چھپے چھپے پر اس نے اللہ کی بندگی کی۔ کوئی جگہ ایسا باقی آسمانوں پہ نہیں رہا جس میں اللہ کے سامنے اس کی جگہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ جملہ بڑا عجیب سا ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ ہو جاؤ، صرف فرشتے نہیں، جتنی بھی اس وقت مخلوقات، سب سے کہا آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ آپ کہیں گے انسان کے سامنے اللہ نے کیسا حکم دیا؟ اصل میں اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اس لائق ہے کہ ہم سجدہ کریں، اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بوقت نماز فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ لوگوں جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔
ہونا تو بیت اللہ چاہیے تھا، اللہ نے بیت اللہ کی جگہ مسجد الحرام کہا، چونکہ بیت اللہ مسجد الحرام کے درمیان میں ہے۔ بعین ہی ہم میں ہر بندہ بعین ہی بیت اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا، دور رہنے والے۔ جو مسجد الحرام میں ہے ان کے لیے حکم تو یہ کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرو، ایک بال کے برابر بھی رخ بیت اللہ سے ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دور دراز لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ مسجد الحرام، جتنے بھی مسجد الحرام ہے بیت اللہ کے تو مسجد، بس اس کی طرف رخ کرو۔ اللہ فرماتے تمہارا قبلہ مسجد الحرام، اسی میں اللہ کے گھر بیت اللہ واقع۔ اب ہم نے بحث میں نہیں پڑھنا یا اللہ ہم سجدہ تیرے لیے کرتے ہیں، ادھر کیوں کریں؟ یا اللہ وہ تو پتھر اور گارے سے بنی ہوئی ایک جگہ ہے، ایک کمرہ سا ہے، میں اس کی طرف رخ نہیں کرتا، یا اللہ میں تو تیرے ذات کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ اول تو اللہ نے یہ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، رخ جس طرف بھی کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ لیکن امت کو انتشار سے بچانے کے لیے، بے اتحادی اور بے اتفاقی سے بچانے کے لیے اللہ نے سب کو ایک رخ دے دیا تاکہ تمام مسلمان ایک متحد رہے اور بے اتفاقی کا شکار نہ ہو۔ اس لیے فرمایا سب بیت اللہ کی طرف، مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ہمارے اتحاد کو برقرار رکھیں۔ اب ہمیں بحث میں نہیں پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، بس اس کو حکم کو پورا کرنے ہی عبادت ہے۔ اب یہ حج جو عبادت ہے نا، کہ جس نے حج کیا ہے ان سے جا کر پوچھو، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ حج والی عبادت سراسر عقل کے خلاف ہے، سراسر عقل کے خلاف۔ لیکن حج اللہ کی محبت کا مظہر ہے، اللہ کے عشق کا مظہر ہے، قدم قدم پر اللہ کی محبت کی نظارہ، جہاں بھی انسان جائے گا اللہ کے حکم سے جائے گا۔ کبھی کہا کہ بیت اللہ آؤ، وہاں چلے گئے۔ یا اللہ دل چاہتا ہے کہ تیری طواف کروں، یا اللہ تیری ذات کا، اللہ نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو، یہ ایسے ہی جیسے تم میرے طواف کرتے۔ یہ عقل کے خلاف ہے یا نہیں؟ اب ایک کمرے کا طواف کر رہے سب لگے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اس کا طواف کرو، پوری دنیا میں ایک طواف ہے بس بیت اللہ کا، کسی اور طواف کی کوئی اجازت نہیں، اگر ہوگا تو کفر ہوگا۔ طواف صرف بیت اللہ کا، اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی طواف کرو، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم میرے طواف کر رہے ہو۔ اللہ نے اس کو اپنی تجلی کا مرکز بنا دیا، اللہ نے اس کو اپنی محبت کا مرکز بنا۔ لوگ بیت اللہ شریف پا کر کے دیوانے ہو جاتے۔ خدا کی قسم میں نے بیت اللہ شریف میں یعنی عرب کی زمین سے ایسے نوجوانوں کو دیکھا جس کی پہلی نگاہ بیت اللہ پر پڑی، بالکل ان کے عقلوں نے کام چھوڑ دیا، ان کی دماغوں نے کام چھوڑ دیا، بالکل۔ ہمارے یہاں یہ باجیزے ایک علاقہ ہے پشین کی طرف، وہاں کے کچھ حاجی صاحبان چلے گئے، انہوں نے کہا ہم اپنے ساتھ اپنے مولوی صاحب کو لے کر گئے، ہم نے کہا مولوی صاحب آپ بھی آ جائیں، مولوی صاحب بھی پہلی مرتبہ جا رہے تھے، تو کہا جب وہاں پہنچ گئے مولوی صاحب بیت اللہ کے سامنے کڑے رہے، طواف بھی بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ کہتے ہیں ملتزم پہ ہم نے طواف شروع کر لیا جلاسوں سے، پھر آ کر دیکھا مولوی صاحب ملتزم پہ کھڑے ہیں، ہم نے کہا مولوی صاحب طواف نہیں شروع کر رہے، کہتے ایسا دیکھ رہے آنکھیں جیسے بالکل روح نکل چکی ہو۔ کہا کون ہو تم لوگ ہو کون؟ طواف کیا ہوتا ہے؟ کہتے مولوی صاحب سب کچھ بیت اللہ کو دیکھا، کہتے ہم فارغ ہو گئے، صفا مروہ سے فارغ ہو گئے، ساتھیوں نے کہا بھائی وہ ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب آئے تھے صاحب، جب پوچھو کہاں ہے، جب دیکھا مولوی صاحب ادھر ہی گئے، بس ہم آ گئی، تھکاوٹ بھی تھی،
کپڑے بھی تبدیل کرنے تھے، کچھ آرام بھی کرنا تھا. بس پھر مولوی صاحب نظر نہیں آئے. ہمارے آج ظریف ہے بات ہے، ان کا جو ظریف نے کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جب میں اپنے جگہ سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا مولوی صاحب ایک ہوٹل کے سامنے کھڑا ہے، احرام کا برا حال ہے، 5 دن ہمارے آئے ہوئے مجھے وہی نظر آئے. میں نے کہا مولوی صاحب کھانا کھائے؟ ایسا کہتے جیسے تھکا ہوا صدیوں کا. کہتے تم کچھ جانا پہچانا نہیں لگ رہے ہو. مولوی صاحب تم ہماری مسجد کے مولوی صاحب ہو نا، میں آج ظریف ہوں. پھر جا کر آہستہ آہستہ عقل ٹھکانے آ گیا. وہ جو اللہ کی تجلی کا مرکز ہے کوئی برداشت کر جائے، ہر ایک بھی برداشت کرنے کے بہت طاقت بھی نہیں. ایسے لوگ صبح آ جاتے شام تک پتہ بھی ان کو نہیں چلتے نہ کھانے کا اٹھنے پینے کا. تو جس مقام کو اللہ نے فرمایا یہ میرے تجلی کا مرکز ہے، میں نے اپنی تجلی کی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تجلی کا یہ حال ہے، خود اللہ کا کیا حال ہوگا. عشق ہوتا ہے، یا اللہ میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں. فضائل حج میں حضرت شیخ نے یہ اسی کی میں بات ذکر کر رہا ہوں. بڑے عجیب انداز سے حج کا نقشہ جو اس نے کھینچا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کمال کر کمال عشق کے ساتھ فضائل حج انہوں نے لکھی ہے، محبت کے ساتھ. فرماتے ہیں وہاں ڈوب کر میں نے کہا یا اللہ میں تیرا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، میں بہت دور سے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا حجر اسود کو چومو، یہ ایسا ہے جیسے تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو. عقل کے خلاف ہے لیکن عشق کا مظہر. یا اللہ میں تجھ سے بغل گیر ہونا چاہتا ہوں، بہت دور سے آئے ہو محبتیں لے کر. اللہ فرماتے ملتزم کو چمٹ جاؤ، ملتزم کو چمٹ جاؤ، یہ ایسا ہے تو جیسے تو میری ذات سے چمٹ رہا. یہ محبتوں کا اللہ کا حکم ہے، ہم پورا کریں گے. ملتزم کو چمٹنا، جراثت کو چومنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، کبھی مزدلفہ میں قیام کرنا، کبھی عرفات میں قیام کرنا، پھر واپس آنا، پھر جمرات پر شیاطین کو مارنا. یہ کون سا عقل کا تقاضا ہے؟ لیکن اللہ کی محبت میں سب کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے. بس یہ حکم پورا کرنا اللہ کی بات ہے. شیطان بدبخت نے جب اللہ نے کہا اسجدوا آدم کہا، دیکھو سجدہ کر، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ بلندی چاہتا ہے، یہ تو مٹی سے بنا میرے سامنے، اور مٹی ہر وقت پاؤں کے نیچے پامال ہوتی ہے. جو پاؤں کے نیچے پامال ہونے والی چیز ہو وہ بلندی کی طرف جانے والی چیز کے سامنے جانے والی چیز اس کی طرف کیسے اللہ سے بحث کرنا. جب گمراہ ہو گیا، ابلیس ہو گیا، ملعون ہو گیا، لیکن اللہ فرماتے عرش پر میرے ایک جملہ تھا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جبرائیل علیہ السلام بھی جملے کے سامنے گزرتے ہوئے کانپ جاتے تھے. عزرائیل و میکائیل جتنے فرشتے ہیں سب اس جملے کو عرش الہی پر جو لکھا ہوا تھا کانپ جاتے تھے کہ تم میں ایک کافر ہے. یا اللہ ہم میں کون کافر ہوگا؟ جب شیطان کا یہ معاملہ سامنے آیا، معاملہ صاف ہو گیا، فرشتے اس وقت بے فکر ہو گئے، اوہ ہم میں کافر یہ تھا. جو اللہ کے سامنے بحث مباحثہ کرنے لگے تو اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے کیا توقع ہے کہ وہ کوئی نیک کام کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا. کہا کہ یہ تنبیہ الغافلین، حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا بڑا دل بھی ہے، چھوٹے سے بھی ہے، یہ لے کر رکھ لے، اس میں بڑے اچھے واقعات. تنبیہ الغافلین، غافلوں کے لیے ایک تنبیہ، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، بڑی مت لیں، چھوٹی سی تنبیہ الغافلین، یہ سامنے رکھ کر پڑھتے رہا. اسی میں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بندی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک کوئی سامنے آیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہو بھائی؟ کہا کہ میں شیطان ہوں. کہا عزیز، کہا بدبخت کے اس زنے کی آدم کے سامنے ہم تم سے امن میں ہو جاتے ہیں.
کہا کہ میں بھی بس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اے موسیٰ جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ شیطان بات ماننے کو تیار ہو گیا ہے، یا اللہ شیطان بات ماننے کو تیار ہو گیا ہے، معافی کے لیے تیار ہو گیا ہے، یا اللہ اس کو لے کر میں تیرے حضور پہنچ گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تیری سفارش منظور، ہم اس کی توبے کو قبول کرتے ہیں، زندگی میں نہ صحیح اس کو بول جاؤ آدم کے قبر کے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا ہلکا ہو گیا ہے، کہا اس عزازیل شیطان سے اللہ کا حکم آگے چلو، زندگی میں آدم کے سامنے نہیں چکے تھے، اب قبر میں سوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے چلو قبر کے سامنے سجدہ کرو۔ کہا اے موسیٰ میں نے زندگی میں سجدہ نہیں کہتا، اب کیسے؟ آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا، جو زندہ تھے اس وقت بھی نہیں جھکا، موت کے بعد قبر کے سامنے بھی نہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے، اگر اللہ اس بات سے ہٹ کر کوئی اور فیصلہ کرے، اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ اس سے کوئی بات وہی ہے۔ پھر شیطان نے کہا اے موسیٰ یقیناً آپ نے میرے لیے سفارش کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بس یہ ہے کہ میں آپ کو چند وصیتیں کرتا ہوں مجھ سے بچنے کے لیے۔ ایک یہ کہ فرض نماز کو نہ چھوڑنا، جھوٹی قسم مت کھانا، جھوٹی قسم مت کھانا۔ اب جب خدا کے راہ میں جانے لگوں میں گردن پر سوار ہو جاتا ہوں، اس وقت اپنے عزم کے پکے رہنا، اللہ کے راستے میں جو بھی اللہ کا راستہ ہے اس میں نکلنے کے لیے اس وقت میں گردن پر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں بچوں کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، طرح طرح کی چیزیں سامنے لاتا ہوں، حتیٰ کہ اس کو اللہ کے راستے سے روک دیتا ہوں، پھر اس کو عذاب چھوڑ دیتا ہوں، چلو کام کر لیا۔ اس وقت میرے ہر بے سے بچ کر بس یہ تین باتیں زندگی میں، یہ تین کام، ایک فرض نماز نہ چھوڑنا، ایک جھوٹی قسم نہ کھانا، ایک خدا کی راہ میں جاتے ہوئے عزم کی پکے رہنا، میں گردن پر سوار ہوتا ہوں چھوڑ دیتا۔ بس یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے تو بدبخت لیکن باتیں سچی کرتا ہے، تو ایک یہ سراسر جہنم ہے۔ اور تیسرا ہم انسان، ہم میں نیکی کا جذبہ بھی ہے اور برائی کا بھی طاقت ہے۔ گناہ پر آئے ہم جیسے گناہگار کوئی نہیں ہے، اچھائی پر آئے ہم جیسے اچھے انسان کوئی نہیں ہے۔ ارے ابو جنید اسی حضرت جنید بغدادی اسی معاشرے کے تو فرزند تھے، ابو الحسن خرقانی اسی معاشرے کے فرزند تھے، یہی پیدا ہوئے یہی بڑے۔ یہ اللہ کے نیک بندے خواجہ عبید اللہ الحراق کی زندگی دیکھیے، حضرت شاہ غلام علی دہلوی کی زندگی کی دیکھیے، حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، حضرت شیخ مجدد الفسانی کی زندگی کو دیکھیے، حضرت شیخ باقی باللہ جنہوں نے اللہ کی خوف سے زندگی میں کبھی ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، وہ دیکھے اس کی زندگی فرشتوں کی طرح تھی، جس کا خلیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ بھی تو اسی معاشرے میں تھے، فرشتوں سے بھی باکمال، اور کبھی کبھی اسی معاشرے میں رہنے والے یہی انسان بدبخت، شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ارے بدبخت یہ کام میری بھی ذہن میں نہیں آیا جو تو کر رہا ہے، میری بھی ذہن میں یہ نہیں آیا۔ نیک بڑے انسان ہمارے اس معاشرے کے جتنے نبی اور رسول ہے وہ تمام اعلیٰ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور جتنے عام انسان ہیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے، اللہ کے نیکی کی طلب میں جانے والے جتنے بھی نیک انسان ہیں وہ عام ملائکہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر فرشتہ کہتے میں گناہ نہیں کرتا، کمال یہ نہیں ہے، کمال انسان کا ہے کہ جب وہ کہتے میں گناہ نہیں کرتا، لیکن نبی نہ کہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، کیا کمال ہے اس نبی؟ کمال یہ ہے کہ آنکھوں والا کہے میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں، کمال تو یہ ہے
جس کے پاس طاقت ہو گناہ کی وہ گناہ سے بچ جائے، یہ کمال ہے۔ جس کے پاس طاقت ہی نہیں گناہ کی وہ کہے میں گناہ سے بچ گیا، اس کا کیا کمال ہے؟ اگر فرشتہ گناہ سے بچا ہوا ہے کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اگر انسانوں میں کوئی کہے میں گناہ کو چھوڑتا ہوں، کمال یہ ہے۔ اس میں گناہ کی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو واقعہ ذکر کیا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ، تو اس میں یوسف علیہ السلام کا کردار اللہ نے سامنے لایا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، اتنا یعنی اخلاق میں با کمال، کردار میں با کمال، خوبصورتی میں با کمال، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ایسا لگا اللہ نے کائنات کا آدھا حسن خالی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور ادھر سے مصر کی نسوانی حسن، وہ بھی حسن میں با کمال تھی۔ اب ایک حسین عورت ایک حسین مرد کو گناہ کے لیے کہے اور وہ بھاگ جائے، واستبق الباب، دروازے بند ہیں لیکن بھاگ جائے، اللہ دروازے کھولتے چلے جائے۔ کمال یوسف علیہ السلام کا یہ ہے کہ گناہ پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ سے بچ گئے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسانوں تمہارا کمال یہ ہے کہ گناہ پر طاقت ہے، لیکن اگر بچ جاؤ تم عام فرشتوں سے بھی باکمال بن جاؤ۔ اس لیے فرمایا وَذَرُوا ظاہر الاسم وباطنہ، چھوڑ دو اے میرے بندو جو ظاہری گناہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو دل میں گناہ کا خیال آتا ہے اور چھپ کے کرتے ہو اپنے، اس کو بھی چھوڑ دو، اللہ راضی ہو، تم میں طاقت قوت ہے گناہ چھوڑنے کی، چھوڑ دو۔ پھر دیکھو اللہ کیا کرتے، ایک شخص نے آ کر کہ یا رسول اللہ میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ کی عبادت گزار بندہ بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کو چھوڑ دو، تم سے بڑا عبادت گزار ہو کوئی نہیں۔ عبادت گزار زیادہ روزے رکھنے سے نہیں بنتا، زیادہ نمازیں پڑھنے سے، نوافل پڑھنے سے نہیں بنتا، زیادہ ذکر و اذکار سے عبادت گزار نہیں بنتا، عبادت گزار بنتا ہے تو گناہوں کے چھوڑنے سے بنتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تو حضرات مل کر سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے میرے